شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم غنیمت ہاتھ آئے گا، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ اگر تمہارا ایمان اللہ اور اس نصرت اور تائید پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا تھا جب حق باطل سے جدا ہو گیا، جب دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے 40 آیت کے بعد کیا ہوگا، کیسے تقسیم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نہیں بتایا، بلکہ اب آیا 40 آیات کے بعد پھر اس کا جواب یہ آ گیا کہ یہ جان لو کہ جو کہ مال غنیمت، تو مال غنیمت وہی ہے جو کافروں سے جنگ کرنے کے بعد ہاتھ آئے گا۔ اور اسی طرح پھر قرآن کریم نے ایک اور ذکر کیا ہے فی کا، تو فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے ہو، مصالحت کے طور پر ہو، اس صورت میں ہو، تو وہ پھر مال فی ہے۔ اس کی تقسیم کا معاملہ کیا ہے؟ تو جب یہ کہا کہ اس کا خمس کی بتایا ہے صرف، اس کا مطلب یہ کہ 5 حصوں میں تقسیم کرنا۔ وہ مال غنیمت ایک حصہ اللہ اور رسول اللہ اور آیت میں مذکور جو لوگ ہیں ان کے لیے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، بس یہ ایک 5واں حصہ ان کے لیے مخصوص ہو گیا۔ باقی کیا ہوگا؟ باقی 4 حصے تو وہ جو ہے جنگ میں شریک ہونے والے جو سپاہی ہیں ان کے لیے ہوگا، ان پہ عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے گا۔ پیدل مجاہد کے لیے 1 حصہ اور گھڑ سوار کے لیے 3 حصے، 1 حصہ اس کا اور 2 اس کے گھوڑے کے ہوں، اس کے لیے وہ اس کی ضرورت سے ظاہر ہے، کھانا پلانا اس کی ہر چیز ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں یہ مال اسی طرح تقسیم کیا تھا جیسے کہ بتایا گیا یہاں پر اس آیت میں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جسے سلب کہا جاتا ہے۔ سلب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی مجاہد کسی کافر سے کوئی چیز چھین لیتا ہے جنگ کے دوران، ویسے نہیں، جنگ کے دوران اس میں کچھ لے لیتا ہے، لیکن اس کو جمع کرانی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ کہ یہ میری ہے میں اپنی جیب میں ڈالوں، نہیں، اس کو جمع کرانی ہوگی اس میں، اور یہ بتانا ہوگا کہ یہ میں نے اس سے چھینا تھا۔ اب جو کمانڈر ہے وہ پہلے وہ اس کو دے دے گا، بھائی یہ تم نے، یہ تمہاری چیز لے لو، تلوار ہے، کوئی اور چیز ہے، پیسہ ہے، کوئی مال و متاع ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ اس نے اس سے چھین لی تھی، اس لحاظ سے وہ اس کو دے دی جائے۔ تو اور اس کے بعد پھر 5واں حصہ الگ کر لیا جائے گا، جس کے بارے میں جو قرآن نے بتایا ہے 5ویں حصے کو وہ الگ کر لیں گے اور اس کو اسی مصلحت میں تقسیم کیا جائے گا۔ باقی 4 حصے جو ہیں وہ پھر سب کے لیے تقسیم ہوں گے، تمام جو سپاہی ہیں، فوجی ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ ابھی بتایا کہ جو پیدل ہے اس کے لیے 1 حصہ اور جو گھڑ سوار ہے اس کے لیے 3 حصے۔ تو یہی فرما دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہارا ایمان اللہ اور نصرت و تائید پر ہے، یہ ہے اصل شرط بھی ہے کہ اس میں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ جہاد قتال فی سبیل اللہ تبھی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس دن اتارا تھا، اپنا حکم اتار دیا تھا، غزوہ بدر کا یہ حوالہ ہے، تو یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اب مسلمان اور کافر جنگ ہو رہی ہے، یوم التقى الجمعان، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ احکام نازل فرمائے۔ اذا انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم، جب تم لوگ وادی بدر کے مدینے سے قریبی کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف تم سے نیچے۔ اور اگر تم دونوں جماعتوں نے پہلے جنگ کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا تو وعدہ خلافی کر جاتے، لیکن ایسا اس لیے ہوا تاکہ اللہ ایک معاملے کا فیصلہ کر دے جسے بہرحال ہونا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل آ جانے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ روشن دلیل دیکھ لینے کے بعد زندہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہی میدان بدر کی یاد دلائی جا رہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ظاہر ہوئیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے
بندوں کی مدد فرمائی اور ان کے لیے آسانیاں فرما دی، نصرت فرما دی۔ تو فرمایا کہ تم تو وادی بدر کے مدینے سے جو قریبی کنارہ تھے، یعنی مدینے کی طرف تھے، تمہارا وہاں تھا، اور دوسرے جو تمہارے مخالفین تھے وہ دوسری طرف تھے، اور تجارتی قافلہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نکل گیا ساحل کے ساتھ ساتھ، سمندر کے ساتھ ساتھ نکل کے وہ اپنے مکے پہنچ گیا، بچ گیا وہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کیا، کیوں ان کی مٹبھیڑ کرا دی اس حالت میں۔ تو فرمایا کہ وہ اسی لیے کہ اگر پہلے سے کچھ طے ہوتا تب تو وعدہ خلافی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تم لوگ آپس میں مٹبھیڑ ہو جائے، تم آپس میں تمہاری جنگ ہو جائے، وہ چاہتا تھا، یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، پہلے سے لکھا جا چکا تھا، طے شدہ تھا۔ وہ کس لیے کہ جس نے بھی مرنا ہے وہ ایک روشن دلیل کے ساتھ مرے، اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیوں مارا گیا، اس کو کیوں قتل ہوا، کیوں اس کے اوپر یہ آفت آئی، اور جو بچ گیا ہے زندہ رہے گا وہ بھی اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں زندہ ہے۔ یہ ہے کہ اصل حق و باطل کا یہاں پہ فرق کرنا تھا، بتانا تھا کہ جو مارے گئے ہیں وہ اپنے باطل کی وجہ سے مارے گئے ہیں، جو انہوں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، مانا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو اس کی سزا ملی ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں انہیں کم دکھا، اور اگر آپ ان کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم میں بزدلی آ جاتی، اور جنگ کے معاملے میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ بے شک سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور جب تمہاری مٹبھیڑ ہو گئی تو اللہ نے تمہاری آنکھوں میں انہیں کم دکھایا اور ان کی آنکھوں میں تمہیں کم دکھایا، تاکہ اللہ ایک معاملے کا فیصلہ کر دے جسے بہرحال ہونا تھا، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے پھر کہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ خواب میں دکھایا، کہ خواب میں ان کو کم دکھایا اللہ تعالیٰ، تاکہ یہ ہے کہ ایک طرح سے حوصلہ رہے کہ یہ لوگ تو کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم لڑیں گے ان سے۔ انسان کی فطرت ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کتنا بڑا لشکر، اب ہم کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا کہ خواب میں تو ان کو کم دکھایا، پھر جب حقیقت میں مٹبھیڑ ہوئی، سامنے آ گئے آمنے سامنے، تو کافروں نے جب دیکھا مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو ایک بڑا لشکر دیکھا، یہ تو بہت بڑا لشکر ہے۔ تو جسے سورہ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ مائدہ میں کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، ان کو دگنا دیکھ رہے، دگنا نظر آ رہا تھا کہ یہ اتنے زیادہ ہیں یہ لوگ مسلمان۔ وہی فرمایا ہے کہ یہاں پر بھی کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں انہیں کم دکھایا، ان کافروں کو، مشرکین کو، کہ وہ تعداد کم نظر آئی، ان کو پتہ چلا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک حوصلہ اور ہمت آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں میں ان کو کم دکھایا، وہ اس لیے کہ وہ پھر یہ رہے کہ ہم نے ان کو مارنا ہے، لڑنا ہے، آئیں لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فیصلہ مکمل کرنا تھا جو اللہ کا فیصلہ تھا، اور اسی کے مطابق پھر یہ جنگ ہوئی، جہاد ہوا، قتال ہوا۔ تو یہی فرما دیا گیا ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اسی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند اہم جنگی تعلیمات دی، بتا دیا کہ تم اگر نصرت چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، تو تمہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ تو اس میں جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب دشمن کی کسی لشکر سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے کام لو، اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اگلی آیت بھی دیکھ لیجیے، فرمایا اور تم لوگ ان کے مانند نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے منع کرتے تھے، اللہ ان کے کارناموں سے پوری طرح واقف ہے۔ تو یہاں دیکھیے ان تعلیمات، پہلی تعلیم کیا ہے؟ صبر و استقامت، فاثبتوا، ثابت قدمی کے ساتھ۔ تو یہی فرمایا رسول اللہ نے بھی کہ لوگوں دشمن کی ملاقات کی تمنا مت کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، اس کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو کہ اللہ ہمیں ویسے ہی یہ عافیت دے دے، اور جب ملاقات ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے لڑنا ہے، پھر
صبر بھی کرنا ہے، برداشت بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے کرنا ہے اس کے ساتھ. اور یہ بتا دیا کہ یہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. جنت اس طرح نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ پہلی شرط یا پہلی تعلیم دی. اس کے بعد جو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ وہ دوسری چیز آ گئی کہ اللہ کو بھولنا نہیں ہے، کہ ذکر الہی کی برکت سے تو یہ تمام مصیبتیں چھٹ جاتی ہیں، تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور فتح و کامرانی انسان کے سامنے آ جاتی ہے. وہ طالوت و جالوت کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. دعا مانگی، اللہ نے ان کو مدد دے دی. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. ہر حال میں اطاعت کرنی ہے، اور جو اپنا قائد ہے، کمانڈر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، تبھی کامیابی ہوگی. مخالفت یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپس میں کسی قسم کی پھوٹ نہ پڑنے پائے، تنازع نہ ہونے پائے، ورنہ یہ مسلمانوں کی قوت بکھر جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، پھر وہ لڑ نہیں سکیں گے. تو متحد رہیں، متفق رہیں، پورے اتحاد کے ساتھ تو لڑیں گے تو کامیاب ہوں گے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ جنگ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہو، اس کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے ہو. اسی لیے فرمایا کہ تم ان مشرکین کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ابو جہل نے جو کہا تھا ہم جائیں گے، جشن منائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو ہماری طاقت، ہم کتنی بڑی سپر پاور ہیں، تو وہ اپنی یہ طاقت دکھا رہے ہیں. تو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، اس طرح مت کرو. اب ان کے لیے پھر ایک شیطان کا جو کردار ہے وہ بھی دکھا دیا. یہاں پہ جو پیراگراف ہے، چھٹا پیراگراف 48 سے 54 تک، اس میں ابلیس کے جو کردار ہے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس نے کس طرح کافروں کو ویسے ہی چھوڑ کے بھاگ گیا. وعدے کرتا رہا، پہلے لے آیا یہاں پر، لے آنے کے بعد کہا جاؤ بھٹو میں جا. فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنایا اور کہا آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا اور میں تمہارا مددگار ہوں. یہ دیکھیے پہلے اس نے پھنسا دیا کافروں کو اور کہا کہ دیکھو بہت زبردست، بڑا زبردست تمہارا یہ لشکر ہے، آ جاؤ تم میدان میں، اور آج تمہارے کوئی تم پر غالب نہیں، تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، تم ہی غالب رہو. اور دوسری بات کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہاری مدد کروں گا. تو لیکن ہوا کیا پھر؟ بس جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا، صاف کہہ دیا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ وہاں پہنچا کے، دکھا کے، سمجھا کے، ان کو خوبصورت بنا کے اب کہتا ہے نہیں جاؤ بھٹو میں جا رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں فرشتے دیکھ رہا ہوں، فرشتے آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. اب اس میں میرے بھی اگر پکڑا گیا، مارا گیا تو میں تو گیا تھا، تو لہٰذا میں جا رہا ہوں. فوراً وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ گیا. یہ دیکھی شیطان نے اپنی کارروائی کر لی. یہی کرتا، اس کا کام یہی ہے کہ وہ پہنچا دیتا اس جگہ پہ، یا وہ رہنمائی کرتا ہے، یا کسی نہ کسی طرح کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ انسان پھنس جائے، اس کے چکر میں پھنس جائے. اور اس کے بعد جب وہ پھنس جاتا ہے پھر کہتا ہے جاؤ بھگتو میں جا. سب کے ساتھ سے یہی منافقین کے بارے میں سورہ حشر میں جسے فرمایا گیا کہ وہاں پر بھی اس نے یہی کہا منافقین کو، آ جاؤ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں یہودیوں کو کہا بلکہ بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو، ان سب سے کہا کہ نہیں لڑنا ہے ان کے ساتھ، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ. جب وہ ڈٹ گئے تو مسلمانوں نے پھر ایسی پٹائی کی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں. اس وقت وہ بھاگ گیا کہ اب یہ تمہارا ہے معاملہ ہے، تم اس کو بھگتو، میں تو جا رہا ہوں. جب منافقین لوگوں نے جن کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ بڑا زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب میدان میں دیکھا، میدان بدر میں کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح صف آرا ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ دیکھو، یا جو لوگ دوسرے تھے انہوں نے بھی، منافقین نے بھی
کہ ان کو تو دھوکہ ہو گیا ہے کچھ، یہ ہے کیا کچھ، یہ پدی اور پدی کا شوربہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لڑیں گے کافروں سے لڑیں گے، وہ لوگ تو تجربے کار ہیں. اس قسم کی باتیں کی. تو جیسے قرآن نے فرمایا جو منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی ان سب نے یہی بات کہی. یہ دیکھو یہ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. اور اگر اب آپ منظر دیکھ لیں تو تعجب کریں گے کہ جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب چکھو آگ کا عذاب، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے ماضی میں کیے تھے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو یہی خیال ہے کہ کافروں سے مراد وہی ہیں کہ جو میدان میں قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ بھاگ کر مکے پہنچ گئے. وہ لوگ جب وہاں پہنچ گئے تھے ڈر کے کہ اب تو مارے گئے ہم، وہ مکے چلے گئے. جب ان کی موت آئی تو پھر فرشتوں نے ان کی خوب پٹائی کی کہ چہرے پر ان کی پیٹھ پر ان کو مارا اور پھر ان کو بتایا کہ تم اب مزہ چکھو جہنم کا، اب یہ تمہارا وقت آ گیا ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہاں سے جو 7واں پیراگراف ہے آیت نمبر 55 سے 71 تک. ان کفار قریش کا حال فرعونیوں اور ان لوگوں جیسا ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. بے شک اللہ زبردست قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فرعون کی طرح تھے، کدأب آل فرعون، کہ فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے ان کی طرح کہ وہ بھی نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، بلکہ اکڑ گئے اور اکڑ گئے کہ نہیں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور اسی میں لگے رہے، بچوں کو قتل کرتے رہے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو فرمایا کہ یہ بھی انہی کی طرح ہے کہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں مانیں گے، نہیں لڑیں گے ان سے، ماریں گے ان کو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی. کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. بے شک اللہ زبردست قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون بیان کر دیا جو کہ ہر وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اللہ نے ایسا ایک قانون دے دیا، ایک نظریہ دے دیا جو کبھی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا. فرمائے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی دینی حالت نہیں بدل لیتی. بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے. اور اسی طرح سورہ رعد میں بھی آئے گا، وہاں پہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو یہاں دیکھیے کہ جیسے یہاں پر یہ فرمایا کہ کوئی بھی اس طرح کی نعمت بدلتی نہیں ہے، تبدیلی نہیں آتی ہے، اور وہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے. لیکن اس کو ذرا پھیلا کر دیں کہ ایک طرف قوم کی تبدیلی ہے، قوم کی تبدیلی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اوپر جو ہے ایک بڑا اچھا حکمران آ گیا تو پھر ساری قوم بدل جائے، سب نیک ہو جائے. تو ایک اللہ نے موقع دیا تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ آیا تھا تو فوجی، لیکن اس نے دین نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے بھی کر سکتا تھا اس نے کی. تو کیا ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم بدل گئی؟ تبدیلی آ گئی؟ نہیں آئی. اسی کے اپنے ساتھی کہ سب کوئی ویسے ہی تھے ضیاء الحق کے، جن کو کوئی دین کا علم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. خود مجھے انہی کے ساتھیوں میں سے بتایا، ایک فوجی تھے، بریگیڈیئر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ تھے کہ ایک دن وہ مغرب کی نماز میں تو وہ کھڑے ہوئے خود نماز پڑھاتے تھے وہ، تو انہوں نے وہ ایک اور جنرل تھا اس سے کہا کہ تم تکبیر کہو. تو یہ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ میں نے تکبیر پڑھ دی، میں نے مجھے دیکھا کہ میں تجھے تو نہیں کہا تھا، تیرا اس طرح تعجب سے. تو بعد میں پوچھا کہ تم نے کیوں؟ کہنے لگا میں نے دیکھا تھا کہ وہ سیدھے اسی وقت سے آ رہے تھے اپنا قضاء حاجت کر کے، سیدھے وہیں سے آ کے یہاں کھڑے وضو کیے ہی. ظاہر سب جماعت کرا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز وضو کی زیادہ وضو کی تو خیر ہے، وضو کی تو خیر بعد میں کر لیں گے.
تو ان کے وضو بعد میں ہوتے تھے. تو یہ ہے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ یہ ہے. تو ایک آدمی اکیلا کیا کر سکتا ہے, کیا باہر جوڑ سکتا ہے, چاہے اس کو کتنی ہی تعریفیں کر دیں, نہیں یہ بڑا امانت دار ہے, بڑا صحیح ہے, بڑا یہ ہے, وہ کیا باہر جھونکے گا. اس کے ساتھ ہی دیکھیں. تو یہ کہنے کا مقصد ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اوپر اگر اچھا آدمی آ بھی جائے اور نیچے سب برے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے, جو اللہ نے فارمولہ بتایا, حتی یغیروا ما بانفسہم, ہر جان کو, ہر فرد کو بدلنا ہوگا تو پھر قیادت بدلے گی, ورنہ نہیں بدلے. یہ ہے اصل اس کا نتیجہ. لوگ یہی سمجھتے رہے کہ نہیں حکومت ہمیں دے دو, بس ہمیں حکومت دے دو, ہم دیکھو اسلام نافذ کریں گے. کیسے نافذ کرو گے؟ نہیں کر سکتے. انہوں نے دیت کا حکم نافذ کیا تھا نا, دیت کا قانون. کیا ہوا تھا؟ پوری جو ٹرانسپورٹ تھی سب نے ہڑتال کر دی کہ ہم دیت نہیں دے سکتے. ویسے بھتہ دے دیں گے سب کو, ہر پولیس والے کو دے دیں گے بھتہ, لیکن دیت دینی وہ نہیں دے سکتے. دیکھیے جب قوم ہی تیار نہیں ہے آپ کے اسلامی نظام کے لیے تو آپ کہاں سے اسلامی نظام لائیں گے؟ یہ دیکھیے اللہ کا قانون جو ہے وہ اٹل ہے کہ جب تک کہ ہر شخص نہیں بدلے گا, معاشرہ نہیں بدلے گا, اس وقت تک قیادت نہیں بدل سکتی, نہیں بدل سکتی. یہ جو دینی جماعتیں ہیں جو کہ اب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں الیکشن میں اور مار کھاتی ہیں, ہمیشہ 70 سال سے اوپر ہو گئے, ہمیشہ مار ہی کھاتی ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے سے تبدیلی لے کے جائیں گے کہ اوپر اچھے. جی ہاں بالکل, اوپر سے نیچے نہیں آئے گا. اوپر سے نیچے نہیں آنا, نیچے سے اوپر جانا. یہ ہے جو فطری قانون ہے. تو آپ لوگوں کو تیار کریں گے تو وہ پھر سمجھیں کہ ہاں واقعی یہ اچھا آدمی ہے, اس کو ہم آگے لائیں. پھر ظاہر ہے کہ جمہوریت میں تو ویسے بھی اسلام نہیں آ سکتا, جمہوریت کی ریاست تو آ ہی نہیں سکتا. وہاں کو سب اکٹھے ہو جائیں کہ شراب حلال ہے تو حلال کرنی پڑے گی آپ کو, اس لیے کہ سب اکثریت مانگ رہی ہے. وہاں اللہ کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا, وہاں تو اکثریت کی بات مانی جائے گی. تو جمہوریت تو یہ کہتی ہے. لہذا یہ ہے چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے کہ اگر قیادت چاہتے ہو, اسلامی نظام چاہتے ہو اس صحیح معنی میں, تو وہ اس معاشرے کو بدلنا ہے. معاشرہ بدلے گا تو پھر تم آگے دیکھو گے قیادت اچھی ہے. معاشرہ نہیں بدلو گے, اسی طرح مار کھاتے رہو گے, اس طرح ذلیل ہوتے رہو گے, دین نہیں آئے گا, اسلام نہیں آئے گا. تو ٹھیک ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے, نیک کام کرنے والے بہت ہیں جو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دے گا جو کام کر رہے ہیں. لیکن وہ مقصد اس وقت حاصل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اصل چیز یہ اعلاء کلمت اللہ ہے. جیسے ابھی ہم سورہ توبہ میں بھی پڑھیں گے تو اعلاء کلمت اللہ ہے, تو وہ جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا اجر ضرور. تو یہی یہاں پہ فرما دیا گیا کہ حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اسے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی دینی حالت نہیں بدل لیتی, جب تک کہ وہ خود نہیں بدل لیتے. بے شک اللہ بڑا سننے والا, بڑا جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کدأب آل فرعون, ان کا حال فرعونیوں اور ان جیسا ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا فرعونیوں نے, جو موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے, معجزات لے کر آئے, سب کا انکار کیا. تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا, فرعونیوں کو ڈبو دیا, اور تمام ظالم قومیں تھیں, سب ظالم. یہی بتا دیا کہ دیکھ لو کہ جب ظالم آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ڈنڈا ہے اور کوڑا ہے ضرور برستا ہے. ظالم جو ہے ظلم کرتا ہے, وہ کبھی بھی عادل نہیں کرتا, انصاف نہیں کرتا, وہ اپنی جیبیں بھرتا ہے, اپنی انا کو تسکین دیتا ہے کہ میں ہوں, میری اور میں اور میرا, یہی سب اس کے الفاظ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہی پھر پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. تو فرعون جیسے لوگ یہی کرتے ہیں. فرعون کا بھی یہی تھا کہ میں ہوں, بس دیکھتے نہیں کہ میرے نیچے سے نہریں جاری ہیں. تو اس نے تو کیا کچھ اپنے لیے کیا تھا, تو اللہ نے اس کا بھی انجام دکھا دیا. یہ ہے ظالم جو ہے پھر وہ کہیں نہیں بچتا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون, بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہ کفار ہیں, اسی لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. ان کافروں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ساتھ تشبیہ کی, جانور کے ساتھ, کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں, جو سمجھتے نہیں ہیں, ہاں چاہے وہ نیوٹرل ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہیں وہ اللہ کے دشمن, اللہ کے بات نہ ماننے والے, یہ کافر انہی جانوروں کے ماننے.
اس کے بعد دیکھیے کہ ان کی معاہدات کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اسلامی ریاست میں جو احکام ہیں صلح اور جنگ کے، اس کے حوالے سے ہمیں تعلیمات دی۔ فرمائیں کہ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، جن کے ساتھ آپ نے کئی بار معاہدہ کیا، وہ ہر بار معاہدہ توڑتے رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، بس اگر جنگ میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں قتل کر کے ان دشمنوں کو تتر بتر کر دیجیے جو ان کے پیچھے موجود ہیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ بعض لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ بنو قریظہ کی جو بدعہدی تھی، خیانت تھی، انہوں نے بدعہدی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو تمہارے ساتھ عہد کرے تو تم بھی عہد پورا کرو۔ تو یہ ہے اللہ کا قانون، عہد کرتے ہو مشرکین سے، کفار سے، جیسے کہ صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ ہوا، آپ نے آخر دم تک اس کی پاسداری، کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ جب ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی تو پھر وہ خود آئے کہ یہ دوبارہ کر لیجیے، آپ نے کہا تو ہو گیا، مسئلہ ختم، تم نے کیوں توڑا؟ تمہارے ساتھ جو وہ تھے بنو بکر، انہوں نے بنی خزاعہ پہ حملہ کر کے مار ڈالا، تو ٹوٹ گیا معاہدہ۔ وہ ہمارے حلیف تھے مظلوم، اور وہ تمہارے حلیف جو تھے انہوں نے حملہ کر کے مارا تھا، وہ ظالم ہے، اب تم نے ہی ان کا ساتھ بھی دیا، تو لہذا یہ معاہدہ ٹوٹ، اب معاہدہ نہیں مانا۔ وہ منتیں کرتے رہے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو وہی چیز یہاں پہ فرمائی گئی ہے، ان یہودیوں کے بارے میں ہو یا ان کفار کے بارے میں ہو، کہ اگر یہ عہدہ توڑ دیں تو پھر اب آپ ان کو اگر جنگ میں آئے تو پھر ان کو تتر بتر کر دیں، وہ ان کے ساتھ سلوک کریں جس کے یہ مستحق ہے، شاید کہ یہ مان جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو جائے تو اس کا معاہدہ لوٹا کر معاملہ برابر کر دیجیے، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی پہلے وہ صلح کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے گڑبڑ ہے بیچ میں، یہ کچھ اور چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ان سے کہو لو اپنا معاہدہ، جاؤ، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی خیانت اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یہ خیانت ہے کہ تم نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا، اور اب پیچھے سے تم ہیرا پھیری کر رہے ہو۔ کسی خیانت نظر آ جائے تو ان کے منہ پہ مار دو، لو اپنا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور اہل کفر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے رسائی سے باہر نکل گئے ہیں، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، نہیں، وہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں بنا سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بھاگ جائیں، نکل جائیں، بچ جائیں، نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے تیار رہنا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور کافروں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کرو، تیاری تمہاری رہنی چاہیے، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو گے، دہشت پھیلا۔ دہشت گرد تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ تم دہشت زدہ کرو، مارنے کو نہیں کہا، قتل کرنے کو نہیں کہا، جنگ کرنے کو نہیں کہا، یہ کہا کہ تم تیار رہو تاکہ دشمن کو پتا ہو کہ اگر ہم نے چھیڑا تو ہماری ایسی کیسی کر دی۔ اسی لیے پھر مسلمانوں کو کہ تم تیار ہو، تیاری کا حکم دیا گیا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جو بھی طاقت ہو، یہ نہیں کہا کون سی کہ طاقتیں بدلتی رہیں گی، پہلے وہ تھی جس میں تیر تھے، تیر، کمان، تلوار، خنجر، نیزہ، یہ چیزیں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد ٹینک آ گئے، اب اس کے بعد میزائل آ گئے، اس طرح یہ بدلتی رہے گی قیامت تک، پتہ نہیں کون سی وہ آ جائے اسلحہ۔ اسی لیے فرمایا جو بھی طاقت ہو تمہارے پاس ہونی چاہیے، مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ان سے جا کے بھیک مانگو بعد میں، کہیں امریکہ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی روس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی فرانس سے مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں، سب بھیک مانگ رہے ہو یا خرید رہے ہو، بعد میں وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے، پھر کیا کرو گے؟ تمہارے ساتھ یہ کیا ہے F-16 نے، کہا کہ ہم دیتے۔ تو یہ ہے معاملے سے تم خود تیار، مستطاعتم، جس کی طاقت تم تیار ہو جاؤ۔ اور دوسری وہ من رباط الخیل، اور یہ گھوڑوں کے جو بندھن ہیں ان کو پوری طرح جو تم نے تیار کرنا۔ گھوڑے تھے اس وقت، آج ٹینک اور میزائل آ گئے، ان کے لیے تیاری کرو تم۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیا۔ قوت کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، قوت کیا ہے؟ رمی ہے، پھینکنا ہے، تیر اندازی ہے۔ آج کل کی جو رمی ہے وہ کیا ہے؟
وہ میزائل ہے، وہ بھی پھینکنا ہے. آپ بٹن دبائیں گے وہ میزائل جائے گا اور پھر وہ دشمن کو پرخچے اڑا دے گا. تو یہ چیز ہے. ڈرون حملوں میں کیا ہے؟ اسی میں میزائل لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا حملہ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں لوگ. تو یہ فرمایا گیا رسول اللہ کی طرف سے بھی کہ تم نے پھر اس کی تیاری رکھنی ہے، تیار رہنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ تم اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرو گے. ان کے دل میں دہشت پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا کہ یہ ہمارا دشمن بھی ہمیں چھوڑے گا نہیں. تو فرمایا کہ اور دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے. قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دشمن تمہارے اور بھی ہوں گے، صرف یہی نہیں ہے جو کفار قریش بیٹھے ہیں تمہارے ساتھ، اور بھی آئیں گے. یہودی جیسے بعد میں آئے، یہودیوں نے جو رسول اللہ کے ساتھ کیا، کس طرح ان کو تنگ کیا، وہ دشمن تھے، ان کا بھی علاج کر دیا. پھر اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کے دور میں اہل کتاب، یہود، نصارہ، ان سب سے جنگیں کی. پورا یہ علاقہ سارا مسلمان ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ دشمن ہیں تمہارے جسے تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر تم نے جہاد میں جان ہی نہیں، مال بھی خرچ کرنا ہے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، سارا کا سارا تمہیں دے دیا جائے گا. لا تعلمون اللہ یعلم، ان سے منافق کی مراد لے سکتے ہیں. ہاں لیکن وہ جنگ کی حالت تو نہیں تھی نا ان کے ساتھ، جنگ کی حالت نہیں تھی. ان کے ساتھ جہاد تھا، وہ آئے گا ہمارے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ جنگ نہیں تھی. جیسے یہودیوں نے کی، مشرکین نے جنگ کی، وہ مسلمانوں نے جنگ کی پھر ان کے ساتھ، تو لہذا ان کے ساتھ جنگ. وہ جس لیے کہ منافقین تو ڈرپوک ہے نا، بزدل ہیں، وہ تو چھپے ہوئے دشمن ہیں ہمارے. آستین میں آستین کے سانپ ہیں کہ وہ اندر بیٹھ کے ڈستے ہیں کہیں سے، اس لیے ان سے جنگ کرنی مشکل ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلاح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے. اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. یہی ہے کہ بھرپور جنگی تیاری کا فائدہ یہی ہوگا کہ دشمن خود بخود کہے گا معاہدہ کر لو، صلح کر لو. یہ ہے فائدہ. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ صلح کی طرف آ جائیں تو تم بھی آ جاؤ، ٹھیک ہے. جنگ مقصد نہیں ہے ہمارا، کوئی جنگ مقصد نہیں ہے، کشور کشائی نہیں ہے، آرام سے رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، امن و امان سے رہنا. تم بھی امن و امان سے رہتے ہو، ہم بھی تیار ہیں. یہ ہونا چاہیے. تم ہمارے بندوں کو کیوں مارتے ہو؟ ہندوستان سے تم کیوں نہیں کہتے کہ کیوں مسلمانوں کو مار رہے ہو؟ رہنے دو، بیچارے مسلمان رہ رہے ہیں وہاں پر، امن سے رہنے دو. نہیں، مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، مسجدوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو لہذا پھر یہ ہے کہ اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو پھر ہم بھی آئیں گے، ہم بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اگر یہاں سے وہ ایٹمی میزائل چلے گا تو ادھر سے چلے گا تو ادھر سے بھی چل سکتا ہے. تو یقیناً پھر وہ آئے گا کہ صلح کر. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، لیکن یہی نہیں ہے کہ دیکھو صلح کر لو آنکھیں بند کر کے، بیوقوف مت بن جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اس نے اپنی خصوصی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت پہنچائی. تو یہ جان لیں، دھوکہ دینے کی صورت میں نہیں، پھر نہیں، کہ پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے ساتھ. اور اس نے کیا کیا پھر اللہ نے، کہ اسی نے پھر آپ کی مدد کی اور پھر مومنوں کے ذریعے سے مدد کی آپ کی. اللہ نے آپ کی مدد کرا. تو اللہ آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے گا، دھوکے دے نہیں، کسی دھوکے باز کے اس میں نہیں آئیے گا. جیسے کہ یہ ہندو ہیں ہمارے پڑوسی، وہ ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دیں، فریب میں ڈال دیں. ان کا کام ہی یہی ہے. تو لہذا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی اور پھر بتا دیا اللہ کی نعمت کیا ہے. فرمائیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا کہ نصرت جو ہے اللہ کی طرف سے کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، مومنوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ہی نے مومنوں کے دلوں کو جوڑا ہے، سب کچھ ان کو ایک بنا دیا ہے، متحد کر دیا ہے. کوئی ان میں خلاف نہیں ہے، کوئی ان میں گروہ بندی نہیں ہے، جتھا بندی نہیں ہے، سب اکٹھے ہیں. اگر آپ دنیا کی تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ پاتے، لیکن اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی. وہ بے شک زبردست بڑی حکمتوں والے ہیں.
تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مسلمان سب متفق ہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہیں، تبھی تو جنگوں میں اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ آج ہم کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ جیسے ہم ابھی پڑھا وہ آیت پڑھی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف میں پڑ گئے تو ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب دیکھ لیجئے پیچھے افغانستان میں بھی کیا ہوا تھا، جتھے تھے، گروہ تھے، فلاں حزب فلاں حزب فلاں حزب، تو کیا ہوا؟ فتح ہوئی کہ نہیں فتح ہو سکتی؟ نہیں مان سکتے، مار پڑ گئی، بھگتنا پڑا تھا۔ اب جا کے ان کو اب بھی یہ جب جتھے بازی کریں گے یا ظلم کریں گے جیسے وہ کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ، جو انہوں نے وہاں پہ قتل عام کر رکھا ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتا، تو وہاں پہ وہ مار رہے ہیں اپنے مخالفین کو۔ یہ کتنی بڑی ان کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے 20 سال گزارے ہیں امریکہ کے استعمار کے نیچے، رشیا کے استعمار کے نیچے، ان کو یہ شرم نہیں آئی؟ کچھ سیکھا نہیں ان سے کہ ظلم مت کرو؟ وہ اب ظلم کر رہے ہیں اسی طرح۔ جو بھی مخالف ہیں، تو خاص طور پہ مذہبی طور پہ مخالف ہیں، ان کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہماری جو ہے وہی چلے گا، ہماری فقہ جو ہے وہی چلے گی، باقی جو بھی اس کے مخالف ہیں ان کو مار دو، ختم کر دو۔ تو بتائیے کہ پھر یہ ہے متحد ہونا، سب کو متحد کرنا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلو۔ وہاں شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، حنفی تم ہو تو مل کے سب کو ساتھ لے کے چلو۔ شیعہ تو کوئی مار نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے کہ ایران سر پہ آ جائے گا تو مارے گا ان کو۔ یہ بیچارے رہ گئے سلفی، مارو ان کو، قتل کر دو، وہی کر رہے ہیں۔ نام کیا ہے جی؟ یہ دولت اسلامیہ کے نام۔ یہ ظلم ہو رہا ہے جو کہیں نہیں آتا ان کی طرف سے۔ کتنی جو ہمارے جو مسجد کے امام تھے یہیں پہ، آپ کو یاد ہوگا ضیاء اللہ، ان کے بارے میں وہ بتایا کہ بیچارے خوف کے مارے، ان کے ڈر اتنا ہے کہ اپنی داڑھیاں انہوں نے بھی ان کو چھوٹی چھوٹی کر دی، یہ مار دیں ان کی طرح پگڑ باندھ لیں آپ، ان کی طرح ہی ہو جائیں تو ٹھیک ہے معاف کر دیں، لیکن اگر ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی ہے، تو یہ فوراً یہ وہی ہے، پکڑو اس کو، مارو، بھیجو، اٹھا لو اس کو۔ یہ حالت ہے۔ ان کی تفصیلات اگر آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ عمارت اسلامیہ ہے، یہ ہے جو اسلام کے نام پہ آئے ہیں۔ تو شرم نہیں آتی اتنی بھی کہ کس طرح مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، پوری جو بستیاں ہیں اجاڑ دی انہوں نے، مسجدیں بند کر دی، مدرسے ختم کر دی، کتابیں جلا دی انہوں نے۔ میں کیا بتاؤں، ساری خبریں آ رہی ہیں جو، لیکن سب وہ اس طرح کہیں واٹس ایپ پہ آتی ہیں، کہیں دوسری طرح پہ آتی ہیں، وہ خود نہیں مانتے، کہتے نہیں کچھ نہیں ہو رہا، سب اطمینان سے۔ ذرا ان سے پوچھے جائے جو بیچارے اب جا نہیں سکتے، یہاں موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں بیچارے وہ افغانی جو اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، کنارا ننگرہار کے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے دشمنی بنا لی ہوگی۔ تو یہی ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ بھی تنازعات ہوں گے وہی ناکامی ہوگی، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے یہاں پر، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اور مومنوں کے دلوں کو جوڑا ہے۔ اگر آپ دنیا کی تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ پاتے، لیکن اللہ نے انہیں محبت پیدا کر دی، وہ بے شک زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اے میرے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان مومنوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی، آپ کا ساتھ دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف تنبیہ کر دی مسلمانوں کو کہ اے میرے نبی، آپ مومنوں کو کفاروں سے جنگ پر اکسائیے، ان کو اس پہ ابھاریے، بتائیے اس میں کتنے بڑے اللہ کے یہاں اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، انہیں کوئی اندازہ نہیں جذبہ جہاد۔ تو یہ ہے کہ پہلے جو صبر کے ساتھ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ 1 اور 10 کے ریشو سے ہوگا۔ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہوگا اور ان کے پھر وہ مقابلہ کرے گا۔ یہ ایمانی طاقت، صبر کی طاقت، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ شاید یہ زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن ان کو بتانا یہ تھا کہ تمہیں تو اصل اس طرح ہونا چاہیے کہ تم میں سے ایک مجاہد جو ہے وہ ان 10 کافروں پر بھاری، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اس ریشو کو کم کر دیا. اسی لیے فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا یہ کمزور ہے، لیکن بتایا کہ اصل جو آئیڈیل چیز وہ یہ ہے کہ 1 اور 10 کا مقابلہ ہونا چاہیے. تو کیا فرمایا کہ بس اگر تمہارے 100 صبر کرنے والے ہوں گے، صبر کرنے کی لازمی شرط، صبر کرنے والے ڈٹنے والے وہ ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو اللہ کی توفیق سے 2000 پر غالب آ جائیں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ 1 اور 2 کا ریشو کر، 1 کے مقابلے میں 2. مجاہد بھاگ نہیں سکتا، کچھ بھی ہو 2 کا مقابلہ اس نے کرنا، اور صبر کی شرط لازمی کرنی کہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. بھاگنا بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بھاگنے کی تو بات ہی نہیں. کچھ بھی ہو تم نے لڑنا ہے ان سے، لیکن صبر کے ساتھ. پھر قیدیوں کی بات، 70 گرفتار ہو گئے. اب یہ پہلا موقع تھا، اب کیا کریں ان کا قیدیوں کا. تو صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے ہی ننگی تلوار، انہوں نے تو صاف کہا کہ یا رسول اللہ ان سب کو ختم کر، کون بہا دیں گے. بلکہ یوں کرے کہ جس کا بھی کافر ہے رشتہ، اس کا جو رشتہ دار مسلمان ہے اس کو دے دیں کہ تو اپنے رشتہ دار کو دے. ہیں تو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، کفار وہ قریش کے تو لوگ ہیں، تو ٹھیک ہے دشمن ہے لیکن فدیہ لے کے چھوڑ دیجیے پھر. تو آپ نے بھی اپنی نرمی کی وجہ سے وہی لے لیا. ابو بکر کرائے پہ عمل کیا اور ان کو فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا. تو اس کے بعد پھر وہ جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ بھی اور ابو بکر بھی بیٹھے رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ، بتائیے مجھے، بتائیے میں بھی رو بیٹھ کے پھر آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو تم ہی بچتے، ہم تو سب مارے تھے. یہ آیتیں نازل ہو گئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے لکھی نہ ہوئی ہوتی تو تم نے جو مال قیدیوں سے لیا اس کے سبب ایک بڑا عذاب تمہیں آ گیا. یہ ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوتے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر لیتے جب تک. اللہ تعالیٰ کا تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں لگا. وہ اسی لیے کہ یہ پہلا مرحلہ تھا. اس وقت مسلمانوں کا دبدبا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا روب بیٹھنا چاہیے تھا پورے جزیرہ عرب پہ کہ یہ کون سی پاور ہے، یہ کون سی قوت ہے، طاقت ہے جو کہ آ چکی ہے. یہ وہ تھا، اس میں کوئی نرمی کی گنجائش نہیں تھی ان کے ساتھ. لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا تھا وہ اس کے مطابق ہو گیا. غنیمت حلال ہو گیا، تم کھا سکتے ہو. اسی کو فرمایا اگلی آیت میں کہ بس غنائم میں سے حلال اور طیب کو کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے. اب ان کے بارے میں اگلی جو آیات آ رہی ہیں، اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجیے اگر اللہ جان لے گا کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے اچھا دے گا جو تم سے بطور فدیہ لیا گیا ہے، اور تمہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ بتا دیا قیدیوں کو ٹھیک ہے تم نے ان سے وہ لے لیا فدیہ، لیکن ان سے ایک چیز بتا دیجیے کہ تم یہاں پہ رہے ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤ، پھر تم اور دیں گے ہم تمہیں، جو فدیہ تمہیں لیا اس سے بڑھ کر تمہیں دیں گے ہم، لیکن آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ. نہیں ہوتے، اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. یہ تو ہیں خائن، جس کی وجہ سے اس نے مومنوں کو ان پر مسلط کر دیا تھا. اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے. تو یہ بتا دیا کہ آپ نے ان کو دعوت دین دینی ہے. تو یہ ان کے بارے میں ہو گیا. اب آیت نمبر 71 سے جو 72 سے آگے چل رہی ہے بات 75 تک. اب اس میں جو سچے مومن ہیں، مجاہدین ہیں، ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کر دیا ہے. ان کو الگ الگ کیٹیگرائز کر دیا. فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، اپنے مال و دولت اور جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا،
جن لوگوں نے انہیں پناہ دی ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کی یار و مددگار ہیں جو لوگ ایمان لے آئے۔ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایسے لوگوں سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنی واجب ہے، سوائے کسی ایسی قوم کے خلاف جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ اللہ تمہارے کارناموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ تو اس کو دیکھا جائے تو ان کے مراتب کے لحاظ سے، دینی مراتب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا۔ ایک تو یہ وہ لوگ ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تو یہ لوگ تو ظاہر ہے بہت ہی اونچے مرتبے پر ہیں۔ دوسرے وہ انصار مدینہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو پناہ دی، ان کو اپنے گھر میں آنے دیا، ویلکم کیا، ہر طرح سے مدد کی، پھر جان مال سب کچھ لگا دیا انہوں نے۔ تو یہ دونوں قسمیں جو ہیں ان کو تو اونچا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں، بہت اونچا مقام ہے۔ تو لہذا فرمائیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مدد، دوستی، وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ اور تیسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کافروں کے ساتھ مکے میں ہی رہنا پسند کیا، نہیں آئے، ہجرت نہیں کی، تو یہ لوگ ناقص الایمان ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پھر ان کے ساتھ کوئی دوستی اور وراثت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ نہیں۔ ہاں کوئی مدد مانگے، مدد کرو ان کی، لیکن وہ معاملہ نہیں ہوگا جو مہاجرین اور انصار کا ہو گیا ہے، آپس کی دوستی، آپس کا تعلق، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ آپس کی لین دین، لیکن بعد میں وہ چیز ختم ہو گئی، وراثت کے احکام آ گئے، اس کی وجہ سے وہ چیز نہیں رہی۔ لیکن یہ بتا دیا ہے کہ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہجرت کریں، آ جائیں، اس لیے کہ اس وقت یہ ہجرت کرنا فرض تھا تاکہ ایک مسلمان اسٹیٹ بن رہی ہے، اس میں مسلمانوں کی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی تعداد ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے جو بھی مسلمان ہو سیدھا یہاں مدینہ ہے، تو مدینہ میں پھر طاقت بنے گی مسلمانوں کی۔ تو جو نہیں آئے گا مسلمان تو ہو گیا لیکن اس میں نقص ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ہجرت نہیں کی۔ یہی چیز فرمائی گئی کہ یہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو اگر مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہو، لیکن یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ اور کہاں جب تک کہ کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے بعض کے دوست ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یعنی مسلمانوں سے دوستی اور کافروں سے ترک تعلقات، تو کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ تو کافر تو ہیں ہی ملت واحدہ، یہ کفر جو ہے ایک ملت ہے، سب اکٹھے ہیں، مسلمانوں کے معاملے میں تو ویسے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں فوراً، تو لہذا پھر ان کی دوستی نہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ اگر تم نے ان کے ساتھ دوستی کی تو پھر دیکھنا کیا ہوگا، فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، بڑا فساد ہوگا۔ اور آخر میں پھر ان کا ذکر کر دیا اپنے نیک بندوں کا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، یہ وہ مہاجرین، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، یہ انصار۔ تو ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد کیا، ہجرت تو کر لی نا، پھر جو آ گئے وہ ہیں تمہارے ساتھی، جو نہیں آئے ان کا معاملہ ذرا دور ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور یہاں بتا دیا کہ اب وہ انصار اور مہاجر کی بنا پر آپس میں وراثت نہیں ہوتی، وراثت وہی ہوگی جو رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی، اولو الارحام، وہ بتا دیا، اور وہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کس کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہاں سورہ انفال ختم ہوئی، اس کے بعد پھر سورہ توبہ ہے۔ تو سورہ توبہ بھی جو کہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس میں 129 آیات ہیں، اور مرکزی مضمون کیا ہے؟ مشرکین عرب کے خلاف جہاد ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ کے خلاف جہاد ہے، جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں یا مکے آئے، مدینہ آئے ہیں، تو ان کی تربیت کرنی ہے، بیچارہ روتا ہوا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. تو یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا کہ اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، تو اس کے بارے میں جیسے کہ علی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ایک نقطہ یہ بتایا کہ دراصل بسم اللہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک امان ہے، امن کی ضمانت ہے. اور یہ جو صورت ہے اس میں تو مشرکوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو امان کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اسی لیے پھر بسم اللہ اس میں نہیں لکھی. اور بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ایک ہی صورتیں تھیں، دونوں ملی ہوئی تھیں اور ان کو بسم اللہ نہیں لکھوائی آپ نے، لیکن وہ نہیں، جس طرح یہ حضرت علی کا قول جو ہے وہ اس میں کافی مناسب معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی تھا کہ عربوں کے ہاں بھی جب کوئی جنگ و جدال کی بات ہوتی تھی تو اس میں بھی اللہ کا نام نہیں لکھتے تھے، بلکہ وہ براہ راست کہ بس ہم آ رہے ہیں تمہیں ختم کرنے کے لیے. اس لیے کہ جنگ میں تو اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا. تو یہاں جو اس کا جو پس منظر ہے اور جو تاریخی حقائق ہیں، واقعات ہیں، وہ بھی ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. کہ جب صورت نازل ہوئی تھی تو رمضان 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا اور پھر دیار عرب سے شرک اور کفر کا خاتمہ کر دیا. جزیرہ عرب پہ اب کوئی کفر نہیں رہے گا، کوئی بت نہیں ہوگا، کوئی مشرک نہیں ہوگا، سب ختم کر دیا تھا، سارا اعلان کر دیا تھا. اور اس کے بعد ہی پھر غزوہ حنین ہوا تھا. غزوہ حنین جو طائف کی طرف، تو اس میں جو قبیلہ حوازن اور ثقیف تھے انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی کہ اب یہ آخری موقع ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو اب جو بھی ہم کر دیں ختم کریں مسلمانوں کو. تو انہوں نے پھر خوب کیا. اور اس سے قبل جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا تھا، اور اس میں بھی مسلمانوں کی 3000 فوج 1 لاکھ رومیوں کے سامنے ڈٹ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ خود ہی پیچھے چلے گئے. تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ گیا. شمال میں تبوک کی طرف جو شامی علاقہ تھا. اسی طرح پھر رجب 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 فوج لے کر قیصر کے مقابلے میں رومیوں سے لڑنے کے لیے چلے گئے تھے. ادھر غزوہ موتا، ادھر غزوہ تبوک. تو یوں دیکھ لیجئے کہ پھر اس طرح پورے جزیرہ عرب پہ مسلمان کی دھاک بیٹھ گئی کہ اب یہ مسلمان ہی ایک سپر پاور ہیں اس علاقے میں. اب ان سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے، ان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو یہ ایک وہ ایسی وہ تاریخی حقائق تھے کہ اس میں اب مسلمانوں کا دبدبہ پوری طرح بیٹھ گیا کہ یہ بڑی طاقت ہے. اس وقت پھر یہ عہد و پیمان آ گیا. اس وقت یہ صورت آ گئی کہ یہ بتا دیا کہ اب تم ہو اس جزیرہ عرب میں، تمہاری طاقت ہے، تم نے اب آگے لے کر چلنا ہے اور پوری دنیا میں دین کو پھیلانا ہے. اسی لیے فرما دیا گیا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان ہے. تو یہاں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اب جو سارے عہد و پیمان تھے اب وہ ختم ہونے کا وقت آ گیا. 4 مہینے کی مدت دی گئی، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے فسیحوا فی الارض 4 اشہر. بس اے مشرکو اس ملک میں 4 ماہ تک چل پھر لو، جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. تو لہذا تمہیں 4 مہینے کی مدت ہے تمہارے پاس. اس کے بعد معاملہ ختم، کوئی مشرک نہیں رہے گا. کسی کو بھی شرک کرنے والے کو یہاں پہ اجازت نہیں ہوگی کہ اب وہ آئے اور پھر حج بھی ننگا طواف کرے، حج کرے، نہیں ہو، سب ختم. اب یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، مسلمانوں کا حکم چلے. تمہارا سارا معاملہ ختم ہو گیا، سب صاف کہہ دیا. مدت دے دی گئی کہ 4 مہینے کی مدت ہے بس، اس کے بعد نہیں. اور جس کی ابتدا ہوتی تھی 10 ذی الحجہ سے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، 4 مہینے. ان 4 مہینوں میں دیکھ لو کیا کرنا. مسلمان ہونا ہے تو آ جاؤ، کلمہ پڑھو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. نہیں پڑھنا نکل جاؤ، دفعہ ہو. اسی لیے پھر ہر ایک نے سوچ لیا اب کیا کرنا. جس نے کفر پر رہنا ہے جزیہ دو جزیہ مسلمانوں کو. نہیں رہنا تو جاؤ پھر جہاں مرضی جانا ہے. رہنا ہے اسلام کے ساتھ تو مسلمان بن کے رہو. تو 2 ہی حصے ہیں. رہنا ہے تو 2 ہی طریقے ہوں گے، جزیہ دو یا اسلام کو.
فرمایا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مشرکوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، سب ختم ہو گیا، بس اگر تم لوگ توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، مان جاؤ۔ اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو کسی حال میں عاجز نہیں بنا سکتے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، پھنس جاؤ گے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ یہ ہے خوشخبری، اس کے علاوہ کوئی خوشخبری نہیں۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، لیکن یہاں استثناء کر دیا کہ ہاں مگر وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو تم ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی مقررہ مدت پوری کرو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلی آیت میں تو کہا تھا ختم، یہاں یہ کہہ دیا، تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں مشرکوں سے براءت ثابت ہو جانے کی خبر دے دی، کیا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کسی قسم کا، جبکہ اس آیت میں بتا دیا کہ اگر وہ یہ چیزیں کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے کہ ثم لم ينقصوكم شيئا، تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، یعنی شرافت سے چل رہے ہیں، تو ٹھیک ہے چل لیں گے۔ اگر کوئی گڑبڑ کی تو بتا دینا ختم، اب کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمہیں اسی شرط کے اوپر تمہیں دیا جا رہا ہے، ویسے نہیں دیں گے۔ یہ ان کے لیے فرما دیا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو تم ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی مقرر پوری کر دو، جب تک ان کا معاہدہ ہے اس وقت تک پوری کر دو۔ معاہدہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم مانیں گے اس کو، لیکن یہ یاد رکھنا گڑبڑ کی تو پھر نہیں، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دے دی یہ دھمکی، بس جب امن کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اب وہ جینے کے قابل نہیں ہے، انہیں گرفتار کر لو، انہیں گھیر لو، ہر گھات میں لگنے کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ۔ یہی ہے کہ اب جسے قرآن نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب فتنہ ختم ہوگا، جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اگر چھوڑ دیا تو پھر وہی اٹھ جائیں گے، پھر وہی فتنہ لے کے اٹھ جائیں گے اپنے شرک کا، کفر کا۔ اسی لیے فرمائیں کہ اس کی مدت کے بعد اب کوئی نہیں رہے گا اس جزیرہ عرب میں، بس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دیں، مسلمان ہو گئے اب تم۔ تو یہ ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، تو کتنے ہی لوگ لاکھوں مسلمان ہو گئے، جن کو اپنی جان کی فکر تھی سب مسلمان ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دیکھ لیا کہ آپ کوئی چارہ کار ہی نہیں، بھاگ ہی نہیں سکتے، کہاں جائیں، اسی لیے وہ اس میں مسلمان بڑھتے چلے گئے، جوق در جوق آ رہے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے، ٹھیک ہے، وہ پناہ چاہتا ہے، کچھ مقصد ہے، کسی کے لیے آیا ہے وہ، تو اس کو مقصد دے دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے جائے امان تک پہنچا دیجئے، اس لیے کہ وہ اسلام کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ یہی نہیں، پہلے اسے اسلام بتاؤ، کیا ہے اسلام، قرآن کا علم بتاؤ، قرآن کا پیغام بتاؤ، اللہ کا پیغام اس کو دو، بتاؤ، سمجھاؤ اس کو کہ یہ ہے اسلام۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، بس تمہارے ہمارے بھائی بن گئے، بس ختم، ساری پچھلی باتیں سب ختم ہو گئی۔ تو یہ بتا دیا کہ اس کو یہ نہیں کہ فوراً قتل کر دو، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں قرآن سناؤ، حتی یسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام، یہ ہے وہ اللہ کا کلام۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ اب کوئی بات ہی نہیں، اب تو عہد و پیمان کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہاں مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، وہی صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اس پر قائم رہو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو تو پھر قائم رہو، ٹھیک ہے، پھر اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ معاملہ یاد رکھو کہ ان کے ساتھ عہد و پیمان جو ہے وہ بڑے ہوشیاری سے کرنے ہیں تم کو۔
کیف وَيَذَرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے سلسلے میں کسی قرابت یا کسی عہد کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ ان کی خصلت بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جان لو کہ چاہے تم کتنا ہی ان سے معاہدے کرنے لگو، لیکن یہ جان لو کہ اگر ان کو موقع مل گیا نا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں، اور ان کے دل تمہاری محبت کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کی چیز خرید لی، ذرا سی چیزوں کے بدلے قرآن کو بیچتے ہیں، اپنے دین کو بیچتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کی راہ سے روکنے لگے۔ بہت ہی برے تھے ان کے یہ کرتوت جو یہ کر رہے تھے۔ وہ لوگ مسلمان کے سلسلے میں کسی قرابت، کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، یہ لوگ نہیں کر رہے، ماننے والے ہی نہیں، اور وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دے دیں تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، دین میں تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں تمہارے۔ اور ہم اپنی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا مسلمانوں کو کہ ان کو دین کی دعوت تو دو نہ، ان کو دین کی طرف بلاؤ، ان کو ایمان لے آتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، تمہارے بھائی بن گئے۔ لیکن اگر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، یہ بتا دی، پالیسی بتا دی، یہ تمہاری پالیسی ہونی چاہیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، معاہدہ کریں اور پھر کہیں نہیں ہم نہیں مانتے، اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، تو کیا کرنا ہے تم نے سرداران کفر سے جنگ کرنی ہے، ان کو سیدھا کرنا ہے۔ ایک طرف معاہدے کرتے ہو، دوسری طرف معاہدے توڑتے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ اپنی کافرانہ حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے کہ جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں؟ اب ان کے دیکھ لیجیے کہ سارے جرائم بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، کہ جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، رسول کو شہر بدر کرنے کا ارادہ کر لیا، اور تمہارے ساتھ عہد شکنی کی پہل انہوں نے ہی کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان سے کیوں ڈرتے ہو تم؟ تم ان مشرکوں سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر ٹھنڈ پڑ جائے، اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے۔ اللہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ صاف بتا دیا کہ جیسے انہوں نے کیا تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی مشرکین تھے، انہوں نے معاہدے کا پاس نہیں کیا، اپنے جو حلیف تھے بنی بکر، ان کی خزاع کے خلاف مدد کی، اور انہوں نے بنی خزاع کے لوگوں کو مارا، ان کے گھر میں گھس کے مارا، اور وہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ معاہدہ ٹوٹ گیا اب تو یہ وہ معاملہ تھا کہ جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہل کی ہے، ہم بدعوکم اول مرہ، کہ انہوں نے شروع کی ہے یہ معاہدہ توڑ دیا، اب ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سے دیکھو مسلمان کتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ ان کو بتا رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں ان کے دل خوش ہو جائیں گے، دل ٹھنڈا پڑ جائے گی، ٹھنڈک اس میں، اور ان کے اندر جو غصہ بھرا ہوا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں ہے جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگی دوست مت بناؤ، نہیں بنایا۔ اللہ تمہارے تمام کرتوتوں کی خوب خبر رکھتا ہے، اسی لیے فرمائے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اسی طرح چھوڑ دیں گے، نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ جان نہ لے کہ کون ہے جو اللہ کا بندہ ہے، جہاد کرنے والا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر انعام دیں گے۔ اور مشرکین کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں،
خانہ کعبہ اب تک مشرکین کے ہاتھ میں کیوں تھا؟ یہ آباد کریں گے مشرک، یہ تو تم نے آباد کیا، تم مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ صاحب ایمان ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، بس یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ یہ ہیں اصل جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، یہ حقدار ہیں مسجد الحرام کے، یہ آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں مسجد الحرام ہوگی۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنا دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہ اسی پر مگن تھے کہ ہم دیکھو کتنی خدمت کرتے ہیں حجاج کی، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ستو گھول گھول کر پلاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور مسجد الحرام کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم اچھا تو ہم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کیا یہ صرف چھوٹے موٹے یہ کام کر لیے، کیا اس کے برابر ہیں جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جہاد فی سبیل اللہ پر؟ تو یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے جنہوں نے صرف پانی اور ستو پلا دیا، تو یہ کوئی برابر نہیں ہے۔ اور فرما دیا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہی لوگ کامیاب ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی ایمان کے بجائے کفر کو پسند کر لیں تو انہیں اپنا دوست مت بناؤ، اگر تم میں سے جو لوگ انہیں اپنا دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ بتا دیے کہ رشتہ صرف ایک رشتہ ہے، وہ اسلام کا رشتہ، دین کا رشتہ ہے، باقی رشتے ختم ہو گئے۔ اگر وہ کافر ہے تو تمہارا بھائی نہیں ہے، وہ کافر ہے تو تمہارا باپ نہیں ہے۔ یہی تھا کہ جس کے ہاتھ میں بھی جو بھی آیا، جیسے کہ جنگ کے دوران اگر کسی کے سامنے، مسلمان کے سامنے اس کا باپ بھی آ گیا تو اس نے معاف نہیں کیا۔ تو یہ ہے اس لیے کہ یہ رشتے ختم ہو گئے، رشتہ ہے تو دین کا رشتہ۔ یہی فرمایا گیا کہ دیکھو اپنے باپ اپنے بھائیوں کو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ ہے تمہارا بھائی، جب تمہارے دین پر نہیں ہے تو تمہارا دشمن ہے، تو لہذا ان سے کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو واضح کر کے ایک چیز بتا دی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ تو فرمائیں کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، وہ مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں، تمہیں اللہ، اس کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو کیا کرو؟ انتظار کرو۔ دھمکی ہے، دھمکی اللہ کی طرف، فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے بتا دیا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت صرف اور صرف محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت، یہ محبت سب سے اوپر ہے۔ اس کے درمیان میں اگر کوئی محبت آ جاتی ہے، کہیں مال کی، کہیں اولاد کی، کہیں کسی چیز کی، تو وہ محبت پھر قبول نہیں کی جائے گی۔
تو اسی لیے جو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی محبت کو ہر شے کی محبت پر مقدم کرنا ہے، اس پہ مقدم ہوگی، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہی اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ اور اس کی پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے کہ اگر اس کے سامنے دو چیزیں آ جائیں، دو چیزیں ہوں، ایک وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں اور اس میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے بظاہر، دوسری وہ ہے جسے اس کا نفس چاہتا ہے لیکن اس کے اپنانے سے کوئی ایسی چیز فوت ہو جاتی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، تو اگر وہ اپنی خواہش نفس والی چیز کو اس شے پر ترجیح دے دیتا ہے جو اللہ اور رسول جسے چاہتے ہیں، تو سمجھ لو یہی ظالم ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی چیز کو، اس کی محبت والی چیز کو نیچے رکھ دیا اور اپنی خواہش نفس کو اوپر کر دیا، فوقیت دے دی، یہی ظالم ہے۔ جس نے برعکس کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی چیز کو اوپر رکھا اور اپنی خواہش نفس کو نیچے رکھ دیا، وہی کامیاب ہے، وہی اصل محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک پورا معیار دے دیا، اللہ نے بتا دیا کہ دیکھ لو، اگر تم اس معیار پہ پورے اترتے ہو تو تم سچے مومن ہو، ورنہ تم ظالم ہو، تم فاسق ہو، جسے صاف کہہ دیا کہ ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ غزوہ حنین کا تذکرہ بھی کر دیا، فرمائیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد کی، غزوہ بدر میں، بنو قریظہ میں، بنو نذیر میں، حدیبیہ میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، کتنے غزوات میں اللہ نے مدد کی تمہاری، اور غزوہ حنین کے دن مدد کی جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہی فرمایا کہ دیکھو کہ تم نے جنگ لڑی تھی وہاں پر، اور وہاں پہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن وہ کون تھے؟ وہ کچھ لوگ تھے جو نو مسلم تھے، ابھی اسلام ان کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے 10,000 تو مجاہدین وہ تھے، 2,000 مکے سے مل گئے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے کہ جب وہ ایک دم حملہ کیا انہوں نے، حنین والوں نے، طائف والوں نے، تو یہ بیچارے دوسرے چہرے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ دوسروں پہ بھی اثر ہوا اس کا، بہت سے کم رہ گئے تھے لوگ جو کہ صرف 100 کے قریب مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ آواز دو، بلاؤ ان کو، سب کو بلاؤ۔ پھر وہ سب آہستہ آہستہ واپس آئے، پھر انہوں نے حملہ کیا تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور پھر وہ جیت گئے، کامیاب ہو گئے، اور اتنا کچھ حاصل کیا، اتنا ہمارے غنیمت کیا کہ ایک ایک آدمی کو پتہ نہیں سینکڑوں بکریاں اور سینکڑوں اونٹ عطا کیے۔ تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے، آج ہمیں شکست نہیں ہوگی، آج ہم بہت بڑا لشکر ہیں، تو اللہ نے کہا اچھا تعداد پر گھمنڈ ہے تمہیں، میرے پر گھمنڈ نہیں ہے، میرے اوپر کوئی تمہیں اعتماد اور توکل نہیں ہے، تو دیکھ لیا پھر پٹائی ہو گئی۔ تو وہی چیز فرمائی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر ایک غرور پیدا کر دیا تھا لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ اسی لیے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو اپنی طرف سے تسکین عطا کی، سکون دیا، اور ایسے لشکر بھیجے جسے تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے تو تم جیت جاؤ گے، نہیں، اللہ پہ یقین رکھو، توکل رکھو۔ غزوہ بدر میں بھی دیکھا تم نے کہ کتنی تعداد تھی تمہاری، لیکن اللہ نے تمہیں کیسی فتح دی تھی۔ اور اس کے بعد مشرکین کے بارے میں فرما دیا ہے، ایمان والو بلا شبہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں۔ ناپاکی مطلب یہی ہے ان کی وہ جسمانی ناپاکی نہیں، معنوی طور پر وہ ہے ناپاکی ان کی، اس لیے کہ شرک کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے جلدی تمہیں دولت مند بنا دے گا،
بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی عظمت، بڑی حکمت والا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ اب یہ لوگ نہیں آئیں گے، کچھ لوگ مشرکین جیسے ہیں، تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس میں ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ دینے والا ہے، یہ کافر یا حجاج تو نہیں دیں گے تمہیں، یہ کہا تو اللہ تمہیں دے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے پیراگراف میں اہل کتاب سے آیت نمبر 29 سے لے کر 35 تک، اس میں پھر اہل کتاب سے جو جہاد کرنا ہے اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور نہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اسے حرام سمجھتے ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے وجہ، اس وجہ سے ان سے جنگ کرنی ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں۔ تو اب ان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، نہیں ہے جزیہ دے دیں، نہیں ہے آئیں جنگ کر لیں، پھر قتال ہوگا۔ اس میں اگر دیکھتے ہیں کون غالب آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ بھی یہی چیز ہوگی جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی بکواس ہے، یہ ان کی وہی غلط باتیں ہیں۔ ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں، یہ بات سمجھتے کیوں نہیں، مانتے کیوں نہیں؟ ان کی تورات میں، انجیل میں سب لکھا ہوا ہے، تب بھی نہیں مانتے، تب بھی یہ اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں۔ اسی لیے پھر ان کے اوپر سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اور پھر ان کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کے بجائے معبود بنا دیا۔ پھر نہیں ہوں گے ان کی ان حرکتوں سے جو یہ کفار کرتے ہیں، یہود و نصارہ۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، انسان کے پاس پہنچے، اس لیے کہ مشرکین ایسا نہیں چاہتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ نہیں چاہیں گے، لیکن یہ ہو کہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، بہت سے علماء اور گرجوں کے پجاری لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ایک تو یہود و نصارہ کے یہ طریقہ ان کے عالموں کا، راہبوں کا، کہ وہ پیسے لے لے کے اپنے ہی ان کی وہ ڈاکے تھے جو ڈالتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ جو بھی سونا اور چاندی اس طرح خزانہ بنا کر رکھے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، تو اس کو عذاب علیم کی بشارت دے دیجئے۔ اس دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا اسے، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، وہی لوہا، وہی جو خزانہ تھا، ان کا جو پیسہ تھا، اسی کو ہی ان کے جسم پر چسپاں کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس کا مزہ، جو تم جمع کرتے تھے، جو تم نے جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ، جو لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے وہ کنز نہیں ہے، وہ کنز نہیں، وہ خزانہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ تو زکوٰۃ دے دو، پھر جتنا مرضی تمہارا پیسہ ہو، یہ تو پابندی نہیں لگائی کہ نہیں جی اتنا پیسہ ہونا ہے، باقی جو ہے وہ حکومت کو دے دو۔ کوئی ہمارے یہاں سوشلزم تو نہیں ہے، کوئی کمیونزم تو نہیں ہے کہ اپنی کمائی پر پابندی ہو، کماؤ تو جتنا مرضی کمانا، لیکن اللہ کا حق، پھر تمہارا مال پاک ہو گیا، اب رکھو اس کو، اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد تیسرا پیراگراف جو آ جاتا ہے کہ جس میں اسی آیت نمبر 36 سے 41 تک، اسی میں بھی ترغیب جہاد اور ترک جہاد پر جو بھی ہوگا اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جو بھی اب ترک کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. 12 مہینے یہ اللہ کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. 4 مہینے تو حرمت والے مہینے ہیں. یہی صحیح دین ہے. بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور تم مشرکوں سے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ کرتے ہیں. اور جان لو کہ اللہ بے شک تقوی والوں کے ساتھ ہے. انہی مشرکین نے جس نے دین کو تباہ کر دیا, اللہ کے دین کو. ایک تو یہی ان کا معاملہ جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نسی, یہ معاملہ کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ محرم کے مہینے میں حملہ کرنا ہے تو چلو اسے محرم نہیں کہو, اس کو تم سفر کر لو, اس لیے کہ سفر حرام حرمت کا مہینہ نہیں ہے. ہم نے تو حملہ کرنا ہے محرم میں تو اسی لیے اس کو بدل ڈالو. تو اسی لیے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے وہ. تو یہی ہے کہ ان کفار اور مشرکین سے تم نے جنگ کرنی ہے, ان کو مزہ چکھانا ہے. بے شک نسی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے. کفر کے اوپر اور کفر ہے. ایک تو ہے یہ کفر جو تمہارا کفر ہے, اوپر سے یہ تمہاری حد تک کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے اپنے طور پر جیسے چاہے کر لیا. اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. وہ لوگ کسی خاص مہینے کو ایک سال حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام بنا لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی تعداد میں موافقت کر لیں. کہ اس سال تو کہہ دیا کہ نہیں محرم نہیں ہوگا, سفر ہوگا. اگلے سال پھر وہیں پہ آ گئے کہ نہیں اس سال محرم ہی ہوگا. اپنے طور پہ جو بنا لیا. اللہ نے جو مہینے حرام بنائے ہیں انہیں حلال بنا لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ان کو ہدایت نہیں مل سکتی جو اس طرح اللہ کے دین میں, اللہ کے قانون میں کھلواڑ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو بھاری ہو کر زمین سے لگے کیوں جاتے ہو, زمین سے چپک کیوں جاتے ہو, کیوں اٹھا ہی نہیں جا رہا, اتنے بھاری ہو گئے تم. کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل تو یہ زندگی ہے تم نے جو بنا رکھی ہے, تو تم اس پر ہی راضی ہو گئے. آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے, بہت ہی کم ہے. یہ اصل تو وہ زندگی ہے. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ شوال 9 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا قصد کیا تھا, ارادہ کیا تھا, اس وقت کہہ دیا تھا مسلمانوں سے کہ حالت ایسی تھی کہ سخت گرمی, پھل تیار پکے ہوئے اور مسلمانوں کی بھی تنگ دستی. تو آپ نے صاف بتا دیا تھا کہ جانا کہاں ہے. راستہ بھی بہت لمبا تھا, تبوک جانا تھا, کتنا دور, بالکل جو شمال ہے جزیرہ عرب کا شمالی علاقہ, وہاں جانا تھا. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو صاحب ایمان ہیں وہی جا سکتے, جو منافقین تھے وہ رہ گئے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما, اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم لوگ اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر تم لوگ رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کے لیے کوئی اصلاح نہیں ہے. اللہ خود اپنے نبی کی مدد کرے گا. اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا اور وہ 2 میں سے ایک تھے, 2 میں سے ایک تھے. دونوں جب غار میں تھے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے اپنی طرف سے انہیں سکون دیا, ایسے لشکر کے ذریعے انہیں قوت پہنچائی جسے تم لوگ نہیں دیکھ سکے, اور کافروں کی بات نیچی کر دکھائی, اللہ کی بات اوپر ہو گئی, اور اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود اپنے نبی کی مدد کرے گا, جیسے کہ اس نے وہاں کی تھی کہ تم غار ثور میں تو 2 تھے, صرف 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر. حضرت ابو بکر پریشان تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیے مشرکین تو اوپر آ گئے پہاڑ پہ, اگر کسی نے اپنے قدموں میں دیکھ لیا, نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیا. رسول اللہ کا ایمان دیکھیے, یقین دیکھیے, کہا کہ نہیں اے ابو بکر
تم ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے، کیا کہو گے جن کا تیسرا ان کا اللہ ان کے ساتھ؟ پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ کیوں پریشان ہوتے؟ اللہ ہمارے ساتھ، وہ ہماری مدد کرے. اسی لیے اللہ نے پھر مدد فرمائی اور ایسے لشکر کے ذریعے سے انہیں قوت پہنچائی جسے تم لوگ نہیں دیکھا، تم لوگ جان ہی نہیں سکتے. اور پھر مسلمانوں سے کہہ دیا ہے، مسلمانوں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. مسلمانوں راہ جہاد میں نکلو، ہلکے ہو تب، بھاری ہو تب، نکلو تو صحیح ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے تو جان لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہاری زندگی ہے اصل. لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. اگر کوئی فوری فائدہ ہوتا، سفر مختصر ہوتا تو یہ آپ کے پیچھے ہو لیتے، یعنی منافقین. پھر تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم چلتے. لیکن ان کے لیے مسافت لمبی تھی، کٹھن تھی، بہت مشکل تھی، سخت گرمی تھی. اور اللہ کی قسم کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ. قسمیں کھا کھا کر کہیں گے. یہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ میرے جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں بالکل. یہیں سے ان کا منافقین کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ 42 سے 127 تک یہ لمبا ایک پیراگراف ہے کہ جس میں منافقین کے پول کھولے گئے. ایک ایک چیز بتا دی اللہ تعالیٰ نے. تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. قسمیں کھائیں گے کہ ہم اگر ہوتا تو ضرور جاتے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کھیت جانا ہے، کسان ہے، یہ ہے، ہمارا پچھوڑا جو ہے بڑا خطرناک ہے. کسی نے کہا کہ نہیں میں وہاں جاؤں گا تو عورتوں کو دیکھ کے میں پاگل ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا. اس قسم کے الٹے سیدھے سب اللہ نے بتا دیے. تو فرمایا کہ یہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ اللہ کی قسم کھا جائیں گے اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ضرور ساتھ نکلتے. یہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے وہ لوگ میرے جھوٹے ہیں. اللہ آپ کو معاف کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی محبت بھرا پیغام ہے آپ کو. عف اللہ عنہ، اللہ آپ کو معاف کر دے. آپ نے انہیں کیوں رہنے کی اجازت دے دی؟ تو اس پہ سوال بھی ہوا، لیکن پہلے کتنے خوبصورت انداز میں کہ عف اللہ عنہ. پہلے یہ کہہ دیا، بعد میں نہیں کہا، پہلے کہہ دیا عف اللہ عنہ، اللہ آپ کو معاف کر دے. آپ نے اجازت کیوں دی؟ یہ تو اس قابل نہیں تھے. تاکہ سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے، جھوٹوں کو بھی آپ جان جاتے. جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے. وہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہمیں رہنے دیجئے، جانے دیجئے، ہم جا کے سو جائیں گھر میں. وہ اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے سے پیچھے رہ جائیں. اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے. آپ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. یہ ہیں منافقین، یہ اجازت مانگ رہے ہیں. ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں، بس وہ اپنی اسی شک میں سرگرداں ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو اس کے لیے تیاری کرتے. اگر ان کی نیت ہوتی، ان کی تو نیت میں ہی کھوٹ تھا. لیکن اللہ نے جہاد کے لیے ان کی روانگی کو پسند نہیں کیا، اسی لیے انہیں روک دیا اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی عذر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ. اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، منافق ہو، نہیں جانا چاہتے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہو. جاؤ پھر دفع ہو جاؤ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے شر و فساد میں ہی اضافہ کرتے. یہی تھا، اور مصیبت ہوتی تمہارے لیے. اور فتنہ پھیلانے کے ارادے سے تمہاری صفوں میں جھوٹی باتوں کے گھوڑے دوڑاتے، افواہیں پھیلاتے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور اب بھی تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں. اللہ ظالموں کا خوب جانتا ہے. اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ سن رہے ہیں تمہاری باتیں، سنتے. فیکم سماعون لہم، تو سن سن کے یہ اپنے دشمنوں کو پہنچاتے ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. فرمائے کہ انہیں پہلے بھی غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں فتنہ پیدا کرنا چاہا تھا، پوری کوشش کی تھی. اور معاملات کو آپ کے لیے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا. اللہ کا حکم غالب ہوا اگرچہ وہ نہیں چاہتے تھے. وہ تو پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں. اور دیکھیے یہ کہا انہوں نے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذِن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي.
اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر میں وہاں چلا گیا کہ ان کی عورتوں کو دیکھ کے مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا مجھے مت لے کے جائیے، میں تو وہاں جا کے کچھ کر ڈالوں، خوفناک ہو جاؤں گا۔ تو یہی فرمایا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، تو آگاہ رہیے کہ وہ تو آزمائش میں پھنس گئے، وہ تو مارے گئے اب یہاں پر، اور بے شک جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے یہ بات انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے ٹھیک کر رکھا ہے، اور پیٹ پھیر کر خوشیاں مناتے ہوئے چل دیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے منافقین کی بات کہہ دی کہ مسلمانوں کو خوشی ہو تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دیکھو یہ ان کو کیسے مل گیا ہے، یہ ان کا بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، تو یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، ہمیں کچھ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہم مزے میں ہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، بس یہ یاد رکھو، وہ ہمارا آقا ہے اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے سلسلے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے علاوہ اور کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ ہمارے پاس دو ہی باتیں ہیں، یا تو فتح ہوگی یا شہادت ہوگی، بس، اور تیسری بات کیا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ ہے ہمارا معاملہ تو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے، یا تو خود اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھ، جیسے بھی چاہے، جیسے اللہ کا حکم ہو، بس تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے تم لوگ کیا کرتے ہو۔ تو اب دیکھیے ایک اور چیز جو بیان کی جا رہی ہے اگلی آیت میں کہ آپ کہیے کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہاری جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں لیں گے ہم، کچھ نہیں دیں گے، پھر اس قابل ہی نہیں ہو، چاہے خوشی سے دو یا زبردستی دو، جیسے بھی ہو نہیں ہو، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو۔ اللہ کے راہ میں ان کے خرچ کیے ہوئے اموال صرف اس لیے قبول نہیں کیے جاتے اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، منکر ہیں، مانتے نہیں بات میں، تو پیسے کی کیا ضرورت ہے، ہم نہیں لیتے پیسے میں۔ دوسری بات کیا ہے، نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ، تو یہ مارے باندھے آتے ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں ہے نماز کا، نہ اللہ کی عبادت کرنے کا، نہ ذکر الہی کا، کوئی ان کو چاہت ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے، دل نہیں چاہتا، لیکن دکھاوے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کتنا بخیل ہے، کنجوس ہے، اسی لیے دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اسی لیے فرمایا کہ منافقین کی یہ تین باتیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ مت لو ان سے، یہ قابل نہیں کہ مال حرام کا ایسا ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو آپ ان کا مال و دولت، ان کی اولاد دھوکے میں نہ رکھیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں ان کے سبب دنیاوی زندگی میں عذاب دے دے، ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں، اسی میں وہ مر جائیں، اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ کتنا غصہ نظر آتا ہے اللہ کا ان منافقین پہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن اور جہاد فی سبیل اللہ کے دشمن، کس طرح ان کی حرکتیں ہیں۔ فرمائے کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ لوگ یقیناً تمہیں میں سے ہیں، یہی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، تم ہمیں پیچھے چھوڑ گئے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ڈرپوک ہیں لوگ۔ اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر داخل کرنے کی کوئی جگہ مل جاتی تو بدکتے ہوئے اس جانب بھاگ کھڑے ہوتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی موقع مل جائے بس کہ ہم بھاگ جائیں، جان بچا لیں اپنی۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اموال صدقے کی تقسیم کے بارے میں آپ نے عیب نکالتے ہیں، بس اگر ان میں سے دیا جاتا ہے تو خوش رہتے ہیں، اور اگر ان میں سے نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بدبخت کہ جنہوں نے رسول اللہ پر اعتراض کر دیا، کہ اسی طرح جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو بنی تمیم کا ایک شخص تھا، ذوالخویص کی گردن اڑا دی، اتنا گستاخ، آپ سے گستاخی کر کے گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے، اس کی نسل سے کچھ ایسے آئیں گے لوگ
جن کی نماز اور روزے کے مقابلے میں تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر جانو گے. وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, کچھ بھی نہیں ہے, اور بیچارہ جو ہے وہ اسی طرح گزارا کر رہا ہے. مسکین وہ ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہے, کچھ مل گیا. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما سفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کہ وہ جو کشتی تھی جیسے سورہ کہف میں آیا وہ مسکینوں کی تھے مسکین, لیکن اتنا بڑا کشتی ان کے پاس موجود تھی. تو یہ ہے کہ وہ سمندر میں کام کرتے تھے, بار برداری, مسافروں کو لانا لے جانا, لیکن گزارا مشکل سے ہوتا تھا, اسی لیے مسکین کہا ان کو. تو یہی ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے لیکن گزارا مشکل سے ہوتا ہے, تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اور تیسرے ہے والعاملین علیہا, کہ جو زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے پورا ایک محکمہ ہونا چاہیے, ایک ادارہ ہونا چاہیے جو زکوٰۃ جمع کرے اور پھر وہ زکوٰۃ تقسیم کرے. ہر قسم کی زکوٰۃ, زرعی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے وہ بھی لے, جانوروں کی جن کے پاس جانور ہیں, ریوڑ کے ریوڑ ہیں, ان سے اس کی زکوٰۃ لے. جن کے پاس دولت ہے, پیسے ہیں بھرے ہوئے ان کے بینکوں میں, ان کو خود پتہ نہیں کتنا ہے, ان سے زکوٰۃ لے, اس میں ان کے پیسے کی, ان کی دولت کی. اور اس طرح جن کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, اس کی زکوٰۃ لیں. اس طرح زکوٰۃ لیں گے تو پھر دیکھیے کہ ملک مالا مال ہو جائے, پھر یہ غربت ختم ہو, فقر و فاقہ ختم ہوگا. اب کہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے, کہیں احساس پروگرام آ رہا ہے, کہیں کوئی پروگرام آ رہا ہے, زکوٰۃ تم نہیں دیتے, تو زکوٰۃ لے لو, باقی ختم ہو جائے گی. ہر ایک کو دے دینا, ہر مستحق کو دینا. تو عاملین علیہا, تو وہی پھر اس محکمے کے جو افراد ہوں گے ان کو پھر زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. اور چوتھے کون ہیں؟ ایسے نو مسلم ہیں تو جن کو دل جیتنے کے لیے, ان کو اسلام سے قبول کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہوں لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے غیر مسلموں کو. اور پھر اس کے بعد جو فرمایا کہ غلاموں اور لونڈیوں کو, تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں, تو یہ وہ لوگ ہیں. تو اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو آج کل تو غلام اور لونڈی نہیں ہیں, تو یہ جو بیچارے جو غریب لوگ ہیں, ملازمین ہیں, مزدور ہیں, جو ان کے پاس نہیں ہے گزارا, ان کو دیا جا سکتی ہے زکوٰۃ, ان کو دی جائے. اور اس کے بعد جو قرض دار ہیں, تو غارمین, جو اپنی ضرورت کی وجہ سے قرض کے بوجھ کے تلے دب گیا, اپنے بچوں کے لیے, حلال چیزوں کے لیے قرض لیا, اس نے کسی حرام چیز کے لیے نہیں, تو پھر اس کے ساتھ اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد جو فرمائے وہ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, تو جہاد فی سبیل اللہ تو ہے ہی اس میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایسے معاملات ہوں جو کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ہیں, ان کی فلاح کے لیے ہیں, مسلمانوں کے لیے قلعے ہیں, مدارس ہیں, ان کو ہم زکوٰۃ میں دے کر اس کے گھر اس کو پہنچا سکتے ہیں. واللہ علیم حکیم, یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے, اللہ بڑا جاننے والا, بڑی حکمتوں والا ہے. پھر ان کی بات شروع ہو گئی منافقین کی. فرمائیں کہ ومنہم الذین یؤذون النبی, اور ان منافقین میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, تانے دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا حلقہ ہے, ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. تو آپ کہیے کہ وہ تمہارے لیے خیر کی بات سنتا ہے, وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے, مومنوں کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے, اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے وہ سراپا رحمت ہے. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اس طرح ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو انہی منافقین نے یہی کہا, یہ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں جو بھی آئے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, یحلفون باللہ لکم لیردوکم, وہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں, تمہیں بیوقوف بنائیں. حالانکہ اگر وہ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار تھے کہ انہیں خوش رکھتے. اللہ کو خوش کرو, اللہ کے رسول کو خوش کرو, یہ تم ہماری خوش آمدید کیوں کر رہے ہو؟ تم کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, وہ بہت بڑی رسوائی ہے. اب منافقین کو ایک اور ڈر بھی ہے. منافقین ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی صورت نازل ہو جو ان کے دلوں کی خفیہ باتوں کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دے,
ان کی ہر بات کو جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے بغض، عناد، دشمنی، سب اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اس بات کا بھی ڈر ہے، یہ بھی ڈرتے ہیں کہ سب جان لیں گے، ہمارے پول کھل جائیں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس میں بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہوگا، آپ کہیے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، اللہ یقیناً ان باتوں کو باہر لانے والا ہے جن سے تم ڈرتے تھے، جن سے تم ڈر رہے ہو نا، سب اللہ تعالیٰ بتائے گا تمہارے، ان کے سارے پول کھولے گا۔ تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی گپ شپ کر رہے تھے، دل بہلا رہے تھے۔ آپ کہیے کیا تم لوگ اللہ اور اس کی آیات، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب جھوٹی معذرتیں مت پیش کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو ان کے تائب ہو جانے کے بعد معاف کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو اس لیے کہ وہ مجرم تھے ضرور سزا دیں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جیسے جب آپ آ رہے تھے تبوک سے واپس تو یہ منافقین تو تھے ساتھ میں، کچھ تو تھے، تو انہوں نے ایسی باتیں کی، ایک مجلس میں کہہ دیا کہ ہم نے ان اپنے جو ساتھی ہیں جن کو قراء کہتے تھے، ان سے زیادہ بزدل اور جھوٹا کوئی نہیں دیکھا، اور یہ بڑے پیٹو ہیں، طرح طرح کی ایسی بکواس اپنی وہ کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جو تھی یہ اللہ نے پہنچا دی کہ یہ ہے ان کا منافقین کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کر دی، جب ان سے پوچھا، رسول اللہ نے بلایا ان کو، تو کہا نہیں جی ہم تو ایسے ہی دل بہلا رہے تھے، گپ شپیں ہو رہی تھی، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم اللہ کے رسول کی ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تم تو کافر ہو گئے، دوبارہ پھر کفر میں آ گئے۔ یہ لوگ بھاگتے رہے، آپ کی منتیں کرتے رہے، لیکن کہا کہ نہیں، اب تمہاری اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور انہی کے بارے میں صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کا حال ایک ہی ہے، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، سب برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، یہی ان کا معاملہ ہے۔ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھی بلا دیا، کوئی ضرورت نہیں ان کو جاننے کی۔ بے شک منافقین ہی فاسق لوگ ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی سزا ان کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، ان کے لیے دائمی عذاب۔ یہ صاف بتا کہ منافقین مرد، عورتیں، کافر، سب کے سب یہ جہنمی۔ اور پھر مثال دے کر بتا دیا کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ کالذین من قبلکم، تم ان لوگوں کے مانی جو تم سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ قوی، زیادہ مال و اولاد والے تھے، انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے۔ اور تم نے قرآن پہ، اسلام پہ، نبیوں پر نکتہ چینی کی، اعتراض کیے، طرح طرح کے عیب نکالے جیسے کہ انہوں نے کیے تھے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، وہی لوگ خائب و خاسر۔ یہ ہے ان کا معاملہ، ان منافقین کا، کہ ان کی طرح یہی ہے۔ کیا ان تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اہل مدین، اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئی تھیں، جو کہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ پٹخ دیا تھا؟ کیا ان کی خبر نہیں ملی ہوگی؟ ان انبیاء ان کے کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، ان کے انبیاء، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو اب مومنوں کی بات بھی فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ اللہ انہی لوگوں پر رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں کا وعدہ کیا، یہ ہیں ان کی جنتیں ان کے لیے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنات عدن میں عمدہ مکانات، محلات ہوں گے ان کے، وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہو۔ یہ ہیں اللہ کے مومن بندے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی۔
اس سے پہلے منافقین کو بھی بتا دیا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان منافقین اور منافقات، مرد اور عورت کے بارے میں، اور پوری طرح جیسے کہ اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے، سب ان کے پول کھول دیے. بیچ میں یہ کہا کہ کفار سے بھی جہاد کیجئے، منافقین سے بھی. تو کفار سے تو کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، لیکن منافقین سے کہاں کیا؟ منافقین سے جہاد یہی ہے، اس لیے کہ وہ تو آستین کے سانپ ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا تو ہو نہیں سکتا، قتال ہو نہیں سکتا، مارا ان کو جا نہیں سکتا. صحابہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ یہ پکے منافق ہیں، ان کو مار دیجئے. تو آپ نے کہا لوگ یہی کہیں گے دیکھو یہ تو اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہا ہے. ان کو کیا پتہ یہ کون ہے؟ وہ تو یہی پروپیگنڈا کریں گے نا کہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے. یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جہاد میں بھی جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ان کو مار رہا ہے. تو اسی لیے ان کا جہاد کیا ہوگا؟ یہی قرآن کے ذریعے سے، یہی سورہ توبہ میں جو ان کے پول کھولے گئے ہیں وہ ان کو بتائے جائیں گے. دیکھو یہ ہے تمہارا کچا چٹھا سا، یہ ہے اللہ نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے ہمیں. یہ ان کے ساتھ وہ جہاد ہوگا اور ان کی ہر چیز ان کو بتائی جائے گی تاکہ ان کو پتہ چلے. اسی لیے پھر ان کی بات فرما دی کہ یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہیں ہم نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ کفر کا کلمہ اپنی زبان پر لا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، وہ بکواس کر چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہیں اور وہ کام کرنا چاہا جو نہ کر سکے. انہوں نے اس وجہ سے رسول اللہ پر عیب لگایا. اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل سے انہیں مالدار بنا دیا تھا. بس اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین پر کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا. تو تبوک میں بھی کچھ لوگوں نے اپنے منہ پہ، چہرے پہ نقاب ڈال کے کوشش کی کہ کسی رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو بھی جیسے کہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے روزی دے گا تو صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر پیسہ مل گیا تو دے دوں گا، پیسہ آ گیا تو دے دوں گا. جب پیسہ آ گیا اللہ نے دے دیا تو کہا نہیں اب بڑا مشکل ہے. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. بعض مفسرین نے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، کہ وہاں پہ ایک صحابی ہیں ثعلبہ ابن حاطب الانصاری، انصاری صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھ دیا، یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا. حالانکہ وہ تو بدری صحابی ہیں، جو بدری صحابی جن کا مقام بہت بڑا ہے. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پیسے آئے تو دے دوں گا. اور ان کی اس روایت کے مطابق کہ رسول اللہ نے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. حضرت ابو بکر کے پاس آئے، انہوں نے بھی کہا میں نہیں لیتا. حضرت عمر نے کہا، انہوں نے میں بھی نہیں لیتا. تو یہ صحابی تو ایسی بات نہیں کر سکتے، وہ تو بالکل پاک صاف ایسی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانگے. تو منافقین کی بات ہو رہی ہے، پوری صورت میں انہی کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ جب اس نے اپنے فضل سے روزی دی تو کنجوس ہو گئے، منہ پھیر کر چل پڑے. تو اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا. کب بتائیے صحابی کے دل میں نفاق کیسے؟ وہاں تو نفاق ہوگا ہی نہیں. اور جب وہ اس سے ملیں گے، اور یہ اس سبب سے ہوا کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی اور جھوٹ بولتے تھے. کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ان کے بھیدوں، ان کی سرکشی کو جانتا ہے؟ اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو بڑا جاننے والا ہے. جو لوگ ان مومنوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، جو اپنی خوشی سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ان مومنوں کے صدقے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جن کے پاس اتنی محنت کی، اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ، صدقہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان کا مذاق اڑائے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ اللہ نے ان کا نمونہ دکھایا ہے اللہ کے نیک بندوں کا کہ یہ لوگ کیا ہیں. ایک طرف تو ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے 4000 کا صدقہ کیا تھا، اور دوسری طرف ایک اور تھے ابو عقیل، اپنی مزدوری میں سے 1 سا کھجور لے کر آئے تھے، کما کر پورے دن کی مزدوری میں وہ لا کر.
تو منافقین نے کہا دیکھو یہ اللہ کو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. تو اللہ نے ان کا تعریف فرما دی کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے صرف اپنی کمائی جو تھی 1 سا کھجور کتنی ہوتی ہے 2-2.5 کلو سے علاوہ کیا ہوگا وہ بھی لا کے رکھ دی کہ یا رسول اللہ یہ بھی قبول کریں. آپ نے اٹھا کے سب سے اوپر اس کو رکھ دیا. یہ ہے اللہ کے بندے کی کمائی. تو اللہ کو کتنی پسند ہوگی اس کو. اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں اسی لیے ان کے بارے میں صاف کیا جی استغفر لہم او لا تستغفر لہم. آپ ان کے لیے مغفرت کیجئے یا نہ کیجئے برابر ہے. اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ تو صاف کہہ دیا کہ ان کی مغفرت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے. اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. تو آپ ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا مت کیجیے. اس کے بعد پھر ان کا ذکر فرمایا اس لیے کہ یہ لمبا حصہ ہے پیراگراف ہے جس میں سارے ان کے ہی وہ تمام واقعات بیان کیے ہیں. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھ رہ جانے پر بڑے خوش ہیں. بڑے مزے میں ہم تو نہیں گئے نا. دیکھو آرام سے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں. اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنے کو ناپسند کیا. اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو گرمی میں مت نکلو بڑی گرمی ہے لو ہے تپش ہے مارے جاؤ گے. اور آپ کہیے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے اس کی تپش اس سے زیادہ ہے اس کی لو اس کی لپٹ اس سے زیادہ ہے جو تم کہہ رہے ہو. کاش کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی. بس دنیا میں وہ تھوڑا سا ہنس لیں گے اور آخرت میں پھر اپنے کرتوتوں پہ زیادہ روئیں گے پھر انہیں پتہ چلے گا. بس اگر اللہ آپ کو مدینے میں ان میں سے ایک جماعت تک پہنچا دے اور وہ جہاد میں نکلنے کی آپ سے اجازت مانگے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز جنگ نہیں کرو گے. صاف انکار اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے یا ان کو ساتھ لے کر جایا جائے. تو فرمایا کہ تم لوگوں نے پہلی بار یعنی جنگ تبوک کے موقع پر بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا کہ ہم تو مدینے میں بیٹھے رہیں گے نہیں جائیں گے. تو اب بھی پیچھے رہ جانے کے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو جاؤ جا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ. اور ان میں سے جو کوئی مر گیا تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھ اس کی قبر پر مت جائے. اتنی سخت غصہ اللہ کا کی. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا. ان کی موت حالت کفر میں ہوگی اسی میں ہی وہ مر گئے. تو اسی لیے اب کیسے ان کے لیے مغفرت کر سکتے ہیں. آپ نے چاہا بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی جنازہ پڑھایا بھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سخت آ گیا کہ نہیں اب نہیں. اب کسی بھی ایسے منافق کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا. ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم. اور ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے اور ان کی موت حالت کفر میں ہو. تو اسی لیے کہ یہ مال و دولت پر ان کو بڑا گھمنڈ ہے تو یہ کسی کام نہیں آئیں گے بلکہ الٹا ان کو بھگتنا پڑے گا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان کے مالدار لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیجیے. کیوں ہمیں کہتے ہیں جہاد 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 رہنے دیجیے ہمیں یہیں پہ ہم مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رک جانا پسند کر لیا. یہ ہے ان کا کہ ڈوب مرو تم عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہنا تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے. پہن لو چوڑیاں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تم عورتوں کے ساتھ. اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی بس وہ کچھ نہیں سمجھتے. اب انہیں کچھ نہیں سمجھا جائے گا. لیکن رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا. انہی کے لیے ہر قسم کی بھلائی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی. یہ تو جنتوں کے مالک بنیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ عظیم کامیابی ہے. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. اور دیہات کے بہانہ بنانے والے لوگ آ گئے تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے.
اور جن لوگوں نے اپنے دعویٰ اسلام میں اللہ اس کے رسول کے سامنے کذب بیانی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، وہ بیٹھے رہ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ سب پتہ چل جائے گا ان جھوٹوں کو، یہ جھوٹی معذرتیں کر رہے تھے۔ کمزوروں کے لیے گناہ کی بات نہیں ہے، جو بیچارے کمزور ہیں، نہیں ہے جان کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، اور نہ ہی مریضوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے، اور نہ ان کے لیے جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس سواری ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ وہ بیچارے جا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے معافی والے، یہ لوگ ہیں کہ کمزور لوگ جو دوڑنے مشقت کرنے کی نہیں کر سکتے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، ناتواں ہے، یا وہ معذور جو کسی بیماری کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تھے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے۔ تیسرے وہ صحت مند مسلمان لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح اس میں شرکت کر سکیں، تو ان کے لیے تو عذر اللہ تعالیٰ نے مان لیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہیں، اور جو فرمائیں کہ نہ مریضوں کے لیے، نہ ان کے لیے جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص اور خیر خواہ ہوں، یہ شرط ہونی چاہیے۔ اور نیک لوگوں پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نہیں، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان کے لیے کوئی گناہ کی بات ہے جو آپ کے پاس سواری آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر سکیں۔ ان کو کوئی سواری چاہیے، گھوڑا دے دیجئے، اونٹ دے دیجئے، تو آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں سے دوں تمہیں؟ تو وہ واپس ہو گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے غم کے مارے آنسو جاری تھے، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں تھا، وہ نہیں خرچ کر سکتے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو بیچارے روتے ہوئے جا رہے تھے، یہ اس محرومی پر کہ وہ جہاد میں نہیں جا سکے۔ لیکن اصل الزام کس پر ہے؟ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مالدار ہوتے ہوئے بھی آپ سے اجازت چاہی، انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کچھ نہیں جانتے، اسی لیے پھر وہ تباہ و برباد ہوں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو اس طرح اللہ کے دشمنوں سے جہاد نہیں کرنا چاہتے وہی مارے جائیں گے، انہی کا برا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اسلام اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔